میدان کربلا میں 10ویں محرم الحرام سن 61 ہجری کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ ریت خون سے رنگ چکی تھی، تلواروں کی چھنگار خاموش ہو چکی تھی اور نواسہ رسول حضرت امام حسین بن علی اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی سب سے دردناک داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی؟ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا، وہ امتحان جس کا سامنا ان خواتین اور بچوں نے کیا جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جانیں گے کہ امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد خیموں میں کیا ہوا، اہل بیت پر کیا گزری اور انہیں کس طرح قیدی بنایا گیا۔ ناظرین کرام، امام حسین کی شہادت کے بعد لشکر کوفہ کے سپاہی میدان جنگ میں اترے۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے شہداء کے جسموں سے ہتھیار اور دیگر سامان اتار لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ تاہم ان روایات کی تفصیلات اور صحت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس لیے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ اس وقت خیموں میں موجود خواتین اور بچے شدید بے چینی کے عالم میں تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ خیموں کی فضا آہ و بکا سے گونج رہی تھی، ہر طرف غم اور بے بسی کا عالم تھا۔ ان حالات میں زینب بنت علی نے حیرت انگیز صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ خود بھی بھائی، بھتیجوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی جدائی کا غم سہ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود بچوں اور خواتین کو سنبھال رہی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کی قیادت میدان جنگ میں نہیں بلکہ صبر، استقامت اور حوصلے کے میدان میں حضرت زینب کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ شام ہونے سے پہلے دشمن کے کچھ سپاہی خیموں کی طرف بڑھے۔ ناظرین کرام، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ خیموں کا سامان لوٹا گیا، خواتین کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی چھین لیا گیا، بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بچے گھبرا کر مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ حضرت زینب پاک اور دیگر خواتین بچوں کو اکٹھا کرتی رہیں تاکہ کوئی بچہ صحرا میں گم نہ ہو جائے۔ یہ منظر اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ دردناک مناظر میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی دوران حضرت زین العابدین شدید بیمار تھے۔ بیماری کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق دشمن کے کچھ افراد نے انہیں بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا اور ان کے سامنے ڈٹ گئیں۔ روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر انہیں شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ بالآخر انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا اور یوں اہل بیت کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ باقی رہی۔ ناظرین کرام، رات آ گئی۔ یہ وہ رات تھی جسے تاریخ شام غریباں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، ریت پر شہداء کی لاشیں پڑی تھیں، خیمے جل رہے تھے، خواتین اور بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ چھوٹے بچے اپنے باپ، بھائی اور چچا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جواب میں صرف صحرا کی خاموشی تھی۔ حضرت زینب پاک ایک ایک بچے کو تلاش کرتیں، انہیں تسلی دیتیں اور ایک جگہ جمع کرتیں تاکہ کوئی تنہا نہ رہ جائے۔ یہ وہ رات تھی جس میں اہل بیت نے بھوک، پیاس، غم اور خوف سب کچھ ایک ساتھ برداشت کیا۔ دوسری طرف میدان کربلا میں شہداء کے جسد خاکی بغیر تدفین کے موجود تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق اگلے دن دشمن نے اپنی فوج کے مقتولین کو دفن کیا، جبکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اجساد وہیں رہ گئے۔ بعد میں قریب رہنے والے بنو اسد کے افراد نے بعض روایات کے مطابق زین العابدین کی رہنمائی میں شہداء کی تدفین کی۔ 10ویں محرم کے بعد اگلے دن اہل بیت کے قافلے کو قیدیوں کی صورت میں روانہ کرنے کی تیاری شروع ہوئی۔ خواتین، بچوں اور امام زین العابدین کو ایک قافلے کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خاندان رسول کو پہلی مرتبہ بطور قیدی سفر پر لے جایا جا رہا تھا۔
کربلا کی سرزمین جہاں چند روز پہلے تک اہل بیت کے خیمے آباد تھے، اب خاموش تھی۔ شہداء اپنی ابدی آرامگاہ میں تھے، جبکہ ان کے اہل خانہ ایک نئے اور مزید کٹھن امتحان کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ کربلا کی تپتی ریت پر شہادت کا باب ختم ہو چکا تھا، مگر آزمائش ابھی بھی باقی تھی۔ اب اہل بیت کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ لے جایا جائے گا، جہاں ان کا سامنا عبید اللہ بن زیاد سے ہوگا۔ اگلے دن اہل بیت کے خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ روانہ کیا گیا۔ یہ سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ راستے میں مختلف مقامات پر لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تو رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ جب قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو شہر میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے جب حقیقت جانی تو بہت سے افراد رونے لگے اور اپنی کوتاہی پر افسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد قافلے کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے غرور اور سخت لہجے میں گفتگو کی، مگر حضرت زینب پاک نے نہایت حوصلے اور وقار کے ساتھ جواب دیا۔ روایات کے مطابق جب ابن زیاد نے فتح پر فخر کا اظہار کیا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کو غالب نہیں دیکھا اور ہمارے شہداء نے اپنے رب کے حضور عزت پائی۔ پھر ابن زیاد نے زین العابدین سے بھی گفتگو کی۔ بعض روایات کے مطابق اس نے انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ کوفہ میں کچھ وقت رکھنے کے بعد حکم جاری ہوا کہ اہل بیت کے اس قافلے کو دارالحکومت دمشق بھیجا جائے تاکہ انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ کوفہ سے روانگی کے بعد اہل بیت کا قافلہ طویل اور دشوار سفر طے کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ قافلے کو یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تاریخی روایات میں اس دربار کی تفصیلات مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، اس لیے مورخین بعض جزیات میں اختلاف بھی بیان کرتے ہیں۔ تاہم اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ اہل بیت کو دربار میں حاضر کیا گیا اور ان سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر حضرت زینب پاک نے نہایت جرأت، وقار اور فصاحت کے ساتھ خطاب کیا۔ انہوں نے دنیاوی اقتدار کی ناپائیداری یاد دلائی اور واضح کیا کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، جبکہ حق اور سچائی آخرکار سر بلند ہوتی ہے۔ اس کے بعد زین العابدین نے بھی ایک مؤثر خطاب کیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں۔ روایات کے مطابق ان کے خطاب نے دربار میں موجود بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور کئی افراد پر پہلی مرتبہ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ بعد ازاں حالات میں تبدیلی آئی۔ مختلف روایات کے مطابق کچھ عرصے بعد یزید نے اہل بیت کو مدینہ پاک واپس جانے کی اجازت دی، اگرچہ اس فیصلے کے پس منظر اور اس کے محرکات کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل بیت کا یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا، مگر یہ واپسی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس سفر نے اسلامی تاریخ پر ایسا گہرا اثر چھوڑا جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔